ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے چوتھی تراویح پڑھی۔ اس کو چلاؤ فون کرو۔ جس میں چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی۔ چوتھے پارے کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز خرچ نہیں کرو گے تو تم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا ایک خوبصورت باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ۔ اس باغ میں ایک میٹھے ٹھنڈے پانی کا ایک کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس میں داخل ہوتے اور وہ پانی نوش فرماتے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں یہ باغ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، مجھے جنت چاہیے، یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ باغ پسند ہے، لہذا مجھے جنت چاہیے، میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں یہ باغ جو ہے تو تقسیم کر لو۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو واقعتاً یعنی جنت کے مت والے تھے، جنت کے مت والے تھے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے، یا یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ مبارکاً وہ بڑا ہی بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں بیت اللہ کے قریب قریب مکہ میں۔ ان میں سے ایک نشانی آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ دنیا بھر کے اربوں کروڑوں لوگ جو ہیں اس سے پانی پیتے بھی ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں پانی لے بھی جاتے ہیں، لیکن جب سے یہ جاری ہوا ہے اس کے بعد یہ بند نہیں ہوا، اور وہ پانی جو ہے وہ کم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور وہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ غذا کے کام بھی آتا ہے۔ احادیث میں بے شمار واقعات موجود ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یعنی غذا کا کام لیا آب زمزم سے، غذا کا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی آب زمزم جو ہے وہ پیے، لیکن پہلے کوئی نیت کرے کسی کام کے ہونے کی اور ساتھ میں اللہ سے دعا کرے پھر وہ پیے تو اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بے شمار اس کے واقعات ہیں، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے خود کئی تجربے کیے ہیں۔ آپ کو آب زمزم ملتا ہے،
آپ کوئی نہ کوئی دعا کریں کسی بھی حوالے سے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے وہ پی لیں، دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کس طرح قبول کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے سورہ آل عمران کی 118 سے 120 تک، جس میں کفار جو ہیں ان کی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے نا، وہ دشمنی کے انداز بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی کو بھی جگری دوست مت بنانا، رازدان دوست مت بنانا، اس لیے کہ تمہارے علاوہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم کافر، لا یعلونکم خبالا، تمہیں دھوکہ دینے میں کمی نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ودوا ما عنتم، تم تکلیف میں رہو یہ ان کو پسند ہے، اور نمبر 3، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے بغض والی باتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو کہیں بڑا ہے، اور نمبر 4، تحبونہم ولا یحبونکم، تم جو ہو شاید ان کو پسند کرتے ہو لیکن وہ کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کرتے۔ نمبر 5، اذا لقوکم قالوا آمنا، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی سب چیزیں مانتے ہیں، ہم بھی سب چیزیں مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب تم سے جدا ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے اپنے پورے کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مسلمان مل جائیں، ہم انہیں کچا چبا لیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور نمبر 6، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر وہ تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کفار کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق۔ تو اس میں بالکل واضح بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم خود دھوکہ کھائیں اور ان کی دوستی کی طرف جائیں، دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور ان کو جو ہے اپنا رازدان بنائیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہے، ورنہ کافر ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اللہ نے بتا دیا۔ آخری بات، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ شادی، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام ہیں تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور تمہاری بھتیجی، و بنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضانکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جنا تو نہیں لیکن دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی حرام ہے، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری جو ساسیں ہیں وہ تم پر حرام ہے، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں یعنی پہلے شوہروں سے، تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن بیویوں کے ساتھ یعنی تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، رخصتی تمہاری ہو چکی ہے، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی پھر طلاق ہو گئی تو اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن رخصتی ہو گئی، اب جو پہلے والے شوہر سے اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری جو بہویں ہیں، لیکن بیٹے کون سے؟ من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے ہیں۔ کسی کو اگر آدمی منہ بولا بیٹا بنائے تو پھر اگر اس کی شادی ہو جائے اور طلاق ہو جائے تو منہ بولے کی بیٹے کی جو سابقہ بیوی ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ ہاں جو سگا بیٹا ہے نا، اس کی بیوی سے کسی بھی موقع پر
بھلے اس کو طلاق ہو جائے شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک لڑکی سے نکاح کیا پھر اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء، اور جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہیں انہیں نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کی شادی ہو گئی، اب کوئی آدمی اس کے ساتھ نکاح کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا پہلے والا نکاح برابر ہوگا۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور جن عورتوں سے تمہارے آبا نے، تمہارے والد نے نکاح کیا ہے، ان کے ساتھ تمہارا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں آپ اس آیت میں یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ قرآن نے واضح کر دیا۔ حدیث نے دو رشتے اور بتائے کہ ایک عورت سے اگر نکاح کیا ہے، اب اس کی خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی خالہ اور بھانجی کو نکاح میں رکھے، ان دونوں کو جمع کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو ایک آدمی دونوں کے ساتھ نکاح کرے، یہ بھی حرام ہے۔ بھانجی اور خالہ دونوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک آدمی کے لیے، دونوں کو جمع کرے، حرام ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی، یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو حدیث کے منکر ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کیا بھتیجی اور پھوپھی کو، بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کریں گے؟ ظاہر نہیں کریں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں جو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے کہاں پر ہے قرآن میں؟ حدیث کو تو تم نہیں مانتے، قرآن میں کہاں پر ہے؟ ان دونوں سے نکاح کرنے کا جو جمع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، قرآن میں کہاں پر ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے، وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے، وحی ہے۔ حدیث کے بغیر آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے اور قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔